خیریت سے ہوں گے۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق تو ہمارا ہے سورۃ النساء مدنیہ آیت نمبر 88 سے۔ ایک بات ضروری آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے گروپ میں ایک رافضی ذاکر کا کلپ بھیجا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو لے کر وہ کس طرح دجل کر رہا ہے، اور آپ رات کو یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو امید رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ نے سوچا ہوگا، غور کیا ہوگا، تفاسیر کو دیکھا ہوگا۔ دیکھیے، اس نے 3 آیات سے استدلال کیا ہے ائمہ کی امامت کا اور اماموں کو نبوت کے برابر یا نبیوں سے بالا سمجھنے کا۔ ایک سورہ صاد کی آیت ہے استکبرت ام کنت من العالین، اور ایک سورہ زلزال کی آیت ہے وقال الانسان ما لها، اور ایک سورہ نبا کی آیت ہے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ تو آپ نے سوچنا ہے، روزانہ کوشش کروں گا کہ ایسے سوالات بھیج دوں، آپ ان کو حل کیا کریں کہ قرآن مجید کا نام لے کر جو فرقہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ کفری عقائد بتانے کے لیے اس قرآن کی آیات سے دجل کرے اور ہم جواب نہ دے سکیں، تو یہ بڑی حسرت اور افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ کلپ سنا ہے تو کچھ نہ کچھ جواب کی کوشش بھی آپ نے کی ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں اس آیت کو کہ استکبرت ام کنت من العالین، تو اس سے کیا مراد وہ لے رہا ہے؟ عالین وہ علی کی جمع کہہ رہا ہے اپنے لوگوں میں۔ آپ سوچیں تو علی کی جمع عالین نہیں ہے، عالین بلند مرتبہ لوگوں کی جو جماعت ہے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن علی کی جمع علیین ہے یا علیون ہے، ٹھیک ہے جی، عالین نہیں ہے۔ لیکن اس نے بہرحال دجل کیا ہے، اور جو اس نے شک کا کانٹا پھینکا ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو نے تکبر کیا ہے، یا سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تو عالین میں سے ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے عالین بتاؤ کہ کون ہے، یا ہماری مانو یا خود بتاؤ کہ عالین کچھ ہستیاں اس وقت ایسی تھی کہ جو سجدہ کرنے والے نہیں تھے لیکن ان کا وجود تھا۔ تو اللہ نے شیطان کو اسی لیے کہا نا کہ کیا تو عالین میں سے تھا کہ جس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہاں بات کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ استکبرتا سوال ہے کہ کیا تو نے تکبر کیا ہے، یعنی تو چھوٹا تھا اور بڑا بننے کی کوشش کی ہے، بڑا اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، یا واقعی تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ تو حکم کا مخاطب نہیں ہے، یا عالین کا یہ معنی اور ترجمہ ہوگا، یعنی یا تو اپنے آپ کو حکم کا مخاطب ہی نہیں سمجھتا، اور مخاطب سمجھتا ہے تو پھر اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ام کنت من العالین کہنے کا یا مقصد یہ ہے، اور اس نے کیا دجل کیا ہے۔ اسی طرح وقال الانسان ما لها، یہ تو مجرم انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جب زمین اپنے خزانے اگلے گی تو انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا، میں اس مال و دولت کے لیے اور اس پیسے کے لیے لڑتا جھگڑتا رہا، چوریاں ڈاکے کرتا رہا۔ یہاں انسان سے مراد یہ ہے، اور وہ حضرت علی مراد لے رہا ہے۔ اور الا من اذن له الرحمن، یہاں کیا ہے کہ لا یتکلمون، نہیں کوئی کلام کرے گا مگر یہ کہ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ تو یہاں اجازت محدود ہے، مقید ہے، اور اللہ جتنا کہے گا اتنا کوئی بولے گا۔ تو یہاں کس عموم ہے کہ کسی کو بھی اللہ اجازت دے دے، تو اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں اور وہ اس کو
इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान, की किसको इजाजत मिलेगी वो इससे अपनी अकीदा इमामत को साबित कर रहा है, हालांकि अल्लाह यहाँ अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं। तो जब सवाल आपके सामने आए आपने उसको देखना है। हमारा मुकाबला कुफर से भी है, दजल से भी है, ये ज़हन में रखना है। और ये इतने बदबख्त हैं, इतने खबीसुल फितरत हैं कि इनके तराजिम के आप हाशिए देखें तो आप हैरान हो जाएं। मुझे रात ही एक दोस्त ने पिक्चर भेजी कि तर्जमा गालिबन मौलवी फरमान अली, तो उसके सूरह कद्र के हाशिए में लिखा है इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र क्या है, वो 1000 महीने से बेहतर है। तो कह रहे कि यहाँ एक लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। असल अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि अहले बैत बनु उमैया के 1000 साल से बेहतर है। अब जो तबका इस तरह दजल करता हो, कुरान मजीद की वो आयत है ना कि वह बिल वालिदैन इहसाना, तो आगे है कि वह जाहदाक लितुश्रिक बी फला तुतिअहुमा, तो ये कह रहा है कि यहाँ वालिदैन की तारीफ हो रही है, लेकिन अल्लाह वालिदैन की तारीफ करते करते अबू बकर और उमर के बारे में कह रहे हैं कि अबू बकर और उमर जो तुम्हें हुक्म देना तो तुमने इनकार करना है। फला तुतिअहुमा, इन दोनों की बात नहीं माननी। आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे दज्जाल किस्म के लोगों से हमारा वास्ता है, इसलिए ऐसे सवालात के जवाबात तैयार किया करें और खुद अपने ज़हनों में भी ऐसे सवालात रखा करें कि अगर इनमें से किसी के सामने करना पड़े तो एक दफा उसको हिला के रख दे। मिसाल के तौर पे अगर निकाह मुता जायज होता, आप कुरान मजीद की एक आयत करीमा जो मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। सूरह नूर आयत नंबर 33 पारा 18, अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जो निकाह की ताकत न रखे वो क्या करे, पाकदामनी इख्तियार करे, सब्र करे, अल्लाह से मांगे, हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली वल यस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदून निकाहन। फरमाया कि तुम में जो इस्तिताअत न रखे निकाह की तो फिर वो इफ़्फ़त इख्तियार करे, इफ़्फ़त में रहे, पाकदामनी में रहे, अल्लाह उसकी इस कोशिश के मुताबिक निकाह के भी असबाब पैदा कर देगा। अगर निकाह मुता की किसी तरह की कोई गुंजाइश होती तो जो शख्स इस निकाह पे कादिर नहीं है, निकाह मस्तूना पे, तो उसके लिए अल्लाह कोई ना कोई गुंजाइश दे देते ना। तो इससे पता चला कि इनका जो मुता है ये जिना है। और इस्लाम में जिस निकाह की इजाजत रही, निकाह मुवक्कत या उसे निकाह मुता भी कहा जा सकता है, गुंजाइश मौजूद है, वो इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, ये ज़हन में रखें। ज़माने जाहिलियत में एक निकाह की सूरत चली आ रही थी, सफरी निकाह लोग कर लिया करते थे जब घरों से दूर होते थे, ताकि वो औरत माल असबाब की हिफाजत करे और वो औरत उसके लिए खाने का इंतजाम करे। तो इसके लिए वो एक सफरी तौर पे निकाह कर लिया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाकी रखा है, लेकिन पसंदीदगी के साथ नहीं बल्कि कराहत के साथ। और ये रिवायात में बात आती है कि हुजूर के घराने में या हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घराने में या ये उलुल आज़म हस्तियां जो हैं इनके घराने में ज़माने जाहिलियत में भी ना कभी शराब दाखिल हुई, ना इस तरह की कोई निकाह की रस्म बद जो है वो दाखिल हुई है। हाँ, तो शरीयत ने जो इसको जायज करार दिया वो रुखसत के दर्जे में, नापसंद समझते हुए इज़्तिरारी, जैसे खंजीर का खाना है या जान जा रही है तो इतना किसी मैता का खा लेना है, इसी तरह इसकी इजाजत इज़्तिरारी तौर पे थी, रुखसत के दर्जे में थी। कोई इसको पसंदीदा नहीं समझा गया कि आगे इससे बेहयाई और जिनसी तस्कीन के खेल के दरवाजे खुल जाएं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो जानी चाहिए कि ये इनका जिना और मुता और चीज है। इस्लाम में जो निकाह है मुवक्कत जमाने जाहिलियत का चला रहा था, आप जानते हैं कि 21 साल बाद शराब की हुर्मत वाज़े लफ्जों में नाजिल हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि इतना अरसा लगा, क्योंकि अरब की घुट्टी में शराब पड़ी हुई थी, तो उनको शराब की हुर्मत बताने के लिए इसी तरह जो पुरानी रस्में चली आ रही थी उनको बामरे मजबूरी अगर बाकी रखा है नापसंदीदा समझते हुए, तो उसकी भी हुर्मत का मेरे और आपके प्यारे आका ने ऐलान कर दिया। और हुर्मत का ऐलान भी अजीब खैबर के मौका पर भी किया और खैबर के साथ साथ फिर फतेह मक्का के मौका पर भी किया।
مکہ والوں کو بھی اطلاع نہیں، عباس حضور کی وفات سے 2 سال پہلے مدینہ گئے ہیں، تو وہ مکہ میں تھے، مکہ والوں کو تو اس کی حرمت کا پتہ نہ چلا، اطلاع نہ ہو سکی، تو اس لیے حضرت ابن عباس بھی بعد میں پھر اس سے رجوع کرنے والے بن گئے حضرت علی المرتضیٰ کے کہنے پہ۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح موقت کی حرمت کا اعلان کر دیا، تو بار بار اسی فتح خیبر، جو فتح خیبر ہے یا غزوہ خیبر ہے، اس کے موقع پر جو حرمت کا اعلان کیا، تو اسی کی بار بار تاکید ہے۔ یہ محدثین کی بہت ساری روایات کو سامنے رکھ کر میں نے ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر مختلف موقع آپ کو ملیں کہ جی غیر مقلدین میں ایک عالم نے لکھا، اللہ ہدایت دے، انہوں نے لکھا جی کہ متع فتح خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا گیا، پھر اس کی اجازت دے دی گئی، فتح مکہ کے موقع پر پھر حرام قرار دے دیا گیا، پھر اجازت دے دی گئی، پھر حرام۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ہی حرام قرار دیا، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، رخصت کے درجے میں اس کی جو اجازت دی، اس کی حرمت کا اعلان کیا، اور بعد میں جو روایات ملتی ہیں وہ اسی حرمت کے اعلان کی تاکید ہے اور اسی اعلان کا تکرار ہے، یہ نہیں کہ حلال ہوتا رہا پھر حرام ہوتا رہا۔ یہ باتیں جب کمزوریاں رہ جاتی ہیں تو انسان مار کھا جاتا ہے اور اس کی ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب ایک اور بات بھی میں اپنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مودودی صاحب نے بھی یہ بات لکھی اور شیعہ لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ مودودی صاحب نے کہا کہ ابن عباس اور غیر مقلد عالم نے تو 10 صحابہ کے نام لیا، حالانکہ 10 صحابہ قطعاً 10 صحابہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے متع کے بارے میں فتویٰ دیا۔ حضرت ابن عباس کا لا علمی میں فتویٰ تھا اور وہ بھی بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کر لیا، یہ تو غیر مقلدین علامہ وحید الزمان کی بات تھی۔ اب مودودی صاحب کی بھی سنیے۔ مودودی صاحب نے شیعہ نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے ایک سیاسی سا بیان دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابن عباس کا فتویٰ یا دیگر صحابہ کے فتوے کو آپ پھر حالت اضطرار پہ معمول کریں گے، یعنی وہ آج کے دور میں بھی اللہ کے بندے متع کی اجازت دیتے ہیں کہ جی اضطراری حالت میں، تو سارے زنا کرنے والے اضطراری حالت میں ہی ہوتے ہیں، پریشانی اور مجبوری کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، نہیں صبر ہو رہا ہوتا۔ آج جتنی بے حیائی ہے تو کیا متع کا دروازہ کھول دیا جائے؟ تو یہ ہمارے کچھ لوگوں سے ایسی غلطیاں ہوئیں کہ جس کا وزن شیعہ کے رافضیوں کے پلڑے میں تو پڑتا ہے، اہل سنت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی میری ان باتوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اس میں شیعہ نے متع کے بارے میں جو متع کے فضائل میں روایت درج کی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ اس پر استغفار کریں گے۔ یہ ان کی تفسیر ہے، کہتے ہیں من تمتع مرتن فدرجتہ کدرجت الحسین، جو ایک دفعہ متع کرے وہ امام حسین کا درجہ پائے گا، ومن تمتع مرتین فدرجتہ الحسن۔ بھائی کیمرہ مائک بند رکھو۔ ومن تمتع مرتین فدرجتہ کدرجت الحسن، جو 2 دفعہ متع کرے گا وہ امام حسن کا درجہ پائے گا، استغفر اللہ۔ ومن تمتع 3 مرات فدرجتہ کدرجت علی، جو 3 دفعہ متع کرے گا وہ امیر المومنین حضرت علی کا درجہ پائے گا۔ ومن تمتع 4 مرات فدرجتہ کدرجتی، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، کہ جو 4 دفعہ متع کرے گا وہ میرا درجہ پائے گا۔ تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356، یہ متع کے انہوں نے فضائل میں یہ روایت لائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بے حیائی کے دروازے کھلے ہیں، جس کو انہوں نے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اور اس کو مذہبی سند مہیا کیا۔ عاریت الفرج کا مسئلہ ہے کہ ٹھیکے پہ، کرائے پہ عورت کو لے لینا، اور اسی طرح مرد کا مرد کے ساتھ ٹکرا جانا ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری اسی متع کے راستے سے جو ہے وہ بے حیائی کا کھیل کھیلا گیا۔ یورپ میں آپ جانتے ہیں کہ کلچر ہے گرل فرینڈ کا، وہ یورپ میں تو کیا، اب یورپ سے جو تھوڑا سا بھی متاثر ہے، ہمارے معاشرے میں بھی گرل فرینڈ کا کلچر اللہ نے مدارس مساجد والوں کو بہت حد تک بچا رکھا کیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی گرل فرینڈ کلچر یہ بے حیائی ہے، یہ اوریانی ہے۔ نوجوانوں کو کہا گرل فرینڈ کلچر کو چھوڑو، متع کیا کرو، متع کیا کرو۔ تو نوجوانوں کو شیعہ مذہب میں لانے کے لیے انہوں نے یہ متع کا دروازہ بنایا۔ اب جب یورپ میں بیٹھ کے بندہ ان
गंदगी की जगहों पे बैठ के, जहाँ एक कल्चर है गर्लफ्रेंड का, वहां बंदा उसी गर्लफ्रेंड कल्चर की जिना की तरगीब दे रहा हो और उसको मजहबी लेबल देके कि जी वो ना करो ये करो मुता करो। सवाल पैदा होता है कि गर्लफ्रेंड कल्चर में कौन सी बुराई है और मुता में कौन सी अच्छाई है, या दोनों में कौन सा फर्क है। ये भी जिना का दूसरा नाम है। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, ये जरूरी बातें थी, मैंने अर्ज कर दी है। आगे देखिए आयत नंबर 88। आयत नंबर 88, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन। फरमाया फिर तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकीन के बारे में तुम दो गिरोह बन गए। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, हालांकि उन्होंने जैसे काम किए उनकी बिना पे अल्लाह ने उनको औंधा कर दिया। बिमा कसबू की वजह से अल्लाह ने क्या कर दिया, अरकसहुम, उनको औंधा कर दिया। हुआ ये कि अब्दुल्ला बिन उबई अपने ग्रोह को ऐन उहद में मुकाबले के वक्त लेकर भाग गया था। तो मुसलमानों के दो फरीक हो गए। एक कहता था कि इन पे काबू पा के इनको कत्ल कर देते हैं, दूसरा कहता था अल्लाह इनकी इस्लाह करेगा, कत्ल में बदनामी है। अल्लाह उस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। अतुरीदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि ऐसे अनतहदू कि तुम हिदायत पे लाओ जिसको अल्लाह ने गुमराह किया, ऐसे शख्स को तुम हिदायत पे लाओ। वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराही में मुब्तला कर दे तो फलन तजिद लहू सबीला, तुम हरगिज कभी भलाई का रास्ता उसके लिए नहीं पा सकते, तुम उसको कोई भलाई नहीं दे सकते। जिदे वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिदे रब जंदरे मारे फिर उदे कौन जंदरे खोले। जिसके रब ताले लगा दे तुम कौन होते हो उसके ताले खोलने वाले। देखिए मेरे अजीज भाइयों, आयत नंबर 89 99, वद्दू लो तकफुरून कमा कफरू, ये लोग चाहते हैं, लो तकफुरून कमा कफरू, कि तुम भी इस तरह काफिर बन जाओ जैसे कि वो काफिर हैं। फतकून सवा, ताकि सब बराबर हो जाओ। फला तत्तखिजू मिन औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, फरमाया लिहाजा है मुसलमानों। एक रिवायत ये भी है कि पिछली आयत जो मक्का से कुछ लोग आए थे मुसलमान, अपने आप को उन्होंने जाहिर किया और फिर कहा कि हम कुछ अरसे के लिए जाते और दोबारा आ जाएंगे, और दोबारा ना आए। दोबारा ना आए तो उनको भी मुफस्सिरीन ने मुनाफिकीन में शुमार किया। अब ये यहाँ पे उनके बारे में कहा जा रहा है फला तत्तखिजू मिनहुम औलिया, फरमाया उनमें से किसी को उस वक्त तक दोस्त न बनाओ हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत न कर ले। इन तवल्लो, चुनाचे अगर वो हिजरत से एराज करें, फखुजूहुम, तो उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम हैस क़िफ्तुमूहुम, और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो। वला तत्तखिजू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, फरमाया उनमें से किसी को ना अपना दोस्त बनाओ, तो हम में से नहीं। कुछ कहते हैं कि वो दुश्मनों में से है, दो राय होंगी ना। यहां कुरान ने वाजे कर दिया कि वो मुनाफिक हैं, उनके बारे में बहस इख्तिलाफ में क्यों पड़ते हो, हिजरत उन्होंने की नहीं। तो हिजरत निशान बता दिया अल्लाह ने अपने महबूब बंदों का, और मुहाजिरीन को गोया कि ये शर्त मिला है। आयत नंबर 90 देखिए, इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, हाँ वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना है जो मिल जाए अल्लदीन यसिलून इला कौमिन, किसी ऐसी कौम की तरफ कि उस कौम और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहदा है। तो ये तुम्हारा दुश्मन अगर तुम्हारी किसी मुआहदे वाली कौम के पास अमल ले लेता है तो इसका मतलब है कि ये भी तुमसे जंग नहीं करना चाहता। और जाऊकुम हसरत सुदूरहुम, या वो लोग तुम्हारे पास इस तरह आए, वो भी मुस्तस्ना है इस हुक्म से। फखुजूहुम वक्तुलूहुम हैस क़िफ्तुमूहुम वाले हुक्म से। या वो आए तुम्हारे पास हासिरत सुदूरहुम, कि उनके दिल बेजार हो इस बात से कि युकातिलुकुम, के वो तुमसे मुकातला करें, और युकातिलु कौमहुम, तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी वो बेजार हो और अपनी कौम से जंग करने से भी वो बेजार हो। यानी तुम्हारे दुश्मन के साथ लड़कर तुम्हारे खिलाफ भी ना लड़े और तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ भी न लड़े। तो दोनों सूरतों में फिर ऐसे लोग मुस्तस्ना हैं, उनसे तुमने भी किताल नहीं करना। वलो शाअ अल्लाह लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, और फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, फलकातलूकुम बस वो तुमसे जरूर जंग करते। फ़इनअतज़लूकुम फलम युकातिलूकुम, और फरमाया चुनाचे अगर वो तुमसे किनारा कशी करते हो, तुमसे जंग न करें तो, और तुमको व अलक़ौ इलैकुमुस्सलम, और डालें तुम्हारी तरफ सलम,
अमन की पेशकश कर दें तो फमा जाअल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुमको उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का कोई हक नहीं दिया है। ठीक है जी, ये उन लोगों के बारे में है जो मुसलमानों की राह में रुकावट नहीं बनते। आप इसको कह सकते हैं, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसों को जिमी कहा जाता है, और जो इनके मुकाबले में होते हैं उनको हरबी कहा जाता है। आयत नंबर 91 देखिए, सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनुकुम व यअमनु कौमम, फरमाया मुनाफिकीन में अन करीब कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे महफूज रहें। युरीदून, वो चाहते हैं कि यअमनुकुम, कि वो तुमसे महफूज रहें, व यअमनु कौमहम, और अपनी कौम से भी। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती, मगर जब कभी उनको फितने की तरफ वापस बुलाया जाए तो उर्किसू फीहा, वो उसमें औंधे मुंह गिर जाते हैं। फइल्लम यातज़िलूकुम, चुना चाहिए अगर ये लोग तुमसे जंग करने से अलहदगी इख्तियार न करें, अगर एतजाल न इख्तियार करें, फइल्लम यातज़िलूकुम वयुल्कू इलैकुम अस्सलम, और ना तुम्हें अमन की पेशकश करें, वयकुफू ऐदियहुम, और ना अपने हाथ को रोक के रखें, इन सब पे लम दाखिल है। ना तुम्हारे साथ किताल से ये हटें, ना तुम्हारे अमन की पेशकश करें, और ना अपने हाथों को रोक के रखे। तो फरमाया इनके बारे में भी हुक्म वही है, फखुजूहुम वक्तुलूहुम, उनको भी पकड़ो जहां कहीं उन्हें पाओ। हाई सकिफ्तुमुम वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लाह ने तुमको खुला खुला इख्तियार दे दिया है। कुछ कबीले ऐसे मुसलमान हुए थे जो ये अपनी कौम में जाके कहते थे, जी हम तो जो ना बंदर और बिच्छू पर ईमान लाए हैं। मतलब कि कुरान में बंदर और बिच्छू का जिक्र तो है ना, तो वो मजाक उड़ाते थे। तो ऐसों के बारे में कहा कि ये अगर इस तरह मस्ती नहीं छोड़ते तो फिर इनका इलाज भी वही है, और इस पर अल्लाह ने तुम्हें खुला इख्तियार दे रखा है। आगे देखिए आयत नंबर 94, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी कबीले पे पहुंचे हुजूर के हुक्म से हमला करने के लिए। एक आदमी अपना माल असबाब मवेशी अपनी कौम से अलहदा करके खड़ा हो गया। मुसलमानों को देखकर अस्सलाम वालेकुम का, मुसलमानों ने समझा ये भी काफिर है, अपनी जान और माल बचाने की गर्ज से ये ऐसा कर रहा, उसको मार डाला और मवेशी और असबाब सब ले लिए। इस पर यह आयत नाजिल हुई जो अभी सामने आ रही है, आयत नंबर 94। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर करो, फतबय्यनु, तो ताकीक से काम लिया करो, वला तक़ूलू, और फरमाया कि न कहा करो उस आदमी के लिए, मन अलका इलैकुम अस्सलाम, जो तुम्हारे ऊपर सलामती डाले, सलाम करे, तो ये न कहा करो तुम लस्त मुमिना, के तू मोमिन नहीं है। तब तगूना अरदल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी का सामान हासिल करने की ख्वाहिश में कि चलो इसके पास माल गनीमत भी मिल जाएगा, हासिल करो और इसको ठिकाने लगाओ। ऐसा नहीं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे। मिन कबलु फमन अल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पे अपना फजल किया है। इसका मतलब है कि सहाबा अल्लाह के फजल याफ्ता हैं, अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता है, ईमान उनको मिला है। अल्लाह बार बार खुद गवाही देते हैं। फतबय्यनु, तो फरमाया लिहाजा ताकीक से काम कर लो। यहाँ पर भी पता चला कि सहाबा की ये खता समझ के माफ कर दिया गया। जो बार बार कहा जा रहा है ताकीक से काम कर लो, इसका मतलब है कि बस इतनी तंबीह कर दी और इस पर इसके अलावा और कोई पकड़ नहीं की। इन अल्लाह का नबी मातमलून खबीरा, पर मैं बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। आगे देखिए भाइयों, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिल ज़रर, जिन मुसलमानों को कोई माजूरी, वो जिहाद में जाने की बजाय घर बैठे रहे ना, तो अल्लाह के रास्ते में अपने जानो माल से जिहाद करने वालों के वो बराबर नहीं है। ला यस्तविल काइदून, बराबर नहीं है काइदून, जो बैठने वाले मोमिनीन से दर्जे में। कौन से कायद? जो गैर उलिल ज़रर हैं, माजूर नहीं है। वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और मुजाहिद जो है वो अल्लाह के रास्ते में अपने मालो जान से जिहाद करने वाले हैं, ये उनके बराबर नहीं है। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम दरजा, और फरमाया जो लोग अपने मालो जान से जिहाद करते हैं उनको अल्लाह ने बैठ रहने वालों पर दर्जा में फजीलत दी है। एक है बैठने वाला जो माजूर ना हो, एक है जो माजूर ना के बावजूद बैठा है।
معذور ہے پھر بیٹھا ہے، تو اس پر بھی ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، بیٹھنے والے ہوں یا جانے والے ہوں، صحبت مصطفیٰ ایسی ہے کہ ان سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ، اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اور خدا نے ان کو جنت کے درجات اور مغفرت مخصوصہ میں وہاں کی فرحت ابدی عطا کی ہے۔ وکان اللہ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور بڑا مہربان بھی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے مصداق خلفائے راشدین ہیں، یعنی کامل مصداق وہ ہیں اس لیے کہ وہ ہر جنگ میں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ مالی اور جو اسباب کے لحاظ سے قوت اور طاقت فراہم کرنی ہے اس اعتبار سے خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک خلفائے راشدین کی خلافت خاصہ اس سے مراد ہے، اور ان کا درجہ اولین طور پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی صحابہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 98 اور 99 دیکھیے، فرمایا الا المستضعفین، یہ ان سے والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، فرمایا جو ہجرت کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون السبیلا، اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، تو بیٹھے ہوئے تو وہ بھی ہیں، لیکن ان بیٹھے ہوئے کا ان بیٹھے ہوئے کی طرح درجہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بڑی فضیلت ہے کیونکہ وہ مجبوراً روکے گئے۔ اولئک عسى الله ان يعفو عنهم، چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ آگے دیکھیے جی آیت نمبر 100، ومن یہاجر فی سبیل اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت جگہ، مراغما کثیرا، بہت زیادہ جگہ اور پھر بڑی گنجائش پائے گا۔ اور آگے فرمایا ومن یخرج من بیتی، جو شخص اپنے گھر سے جو ہے ہجرت کرنے کے لیے ثم یدرک الموت، پھر اسے موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ اللہ، تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور فرمایا اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو صحابہ کرام میں یہ ساری مثالیں ملتی ہے کہ ایک ایسے بزرگ تھے کہ جو ہجرت کی غرض سے نکلے، بوڑھے تھے لیکن مقام تنعیم پہ پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کا وقت قریب آیا تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے اور فرماتے تھے یا اللہ یہ ہاتھ آپ کے لیے اور یہ ہاتھ آپ کے رسول کے لیے ہے، میں آپ سے اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر آپ کے رسول نے آپ سے بیعت کی ہے۔ حضرات صحابہ کو ان کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ مدینہ پہنچ کر انتقال کرتے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے گا آگے آیت نمبر 100 103 100 تا 103، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، غور کیجئے گا ذرا، فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو فرمایا نہیں ہے کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم ان تقصروا، تم قصر کرو، من اس خوف سے یا اس بات کے اندیشے سے کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ، یہاں صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی ہے، فرمایا جب تو ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ میرے محبوب ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ، تو پھر دشمن کے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس کھڑا ہو ایک گروہ آپ کے ساتھ، اس وقت ان آپ کے ساتھیوں میں آپ کی سپاہ میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ ماں کا کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اسلحہ بھی ان نے لیا ہوا ہو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لینا ایک رکعت کا، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو پس وہ ہو جائیں ان کے پیچھے، اور آئے دوسرا گروہ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس وہ نماز پڑھے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ،
اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ بھی ساتھ رکھیں. ود الذین کفروا لو تغفلون، اور کافر اس بات کو چاہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم فیمیلون، اور اپنے متاع سے تم جو ہے غافل ہو جاؤ، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، ایک دم وہ تم پر ٹوٹ پڑے، ولا جناح علیکم، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہو نا بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا کوئی ایسی اٹھانے میں دقت ہو، مرض ہو، تو تم اپنے اسلحے کو رکھ بھی سکتے ہو. وخذوا حذرکم، اور صرف اس وقت بچاؤ کا ہلکا پھلکا سامان رکھو. ان اللہ عد للکافرین عذاب مہین، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب. فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما، اور پھر جب تم پوری کر چکو نماز تو پھر اللہ کو یاد کرتے رہو، قیام میں بھی، قعود میں بھی، وعلی جنوبکم، اور فرمایا لیٹے ہوئے بھی. ٹھیک ہے جی. اور فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قاعدے کے مطابق پڑھو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک فریض ہے جو وقت کا پابند ہے. اس سے نماز کی اہمیت بھی پتہ چلی ہے، اور اس سے رب کو جو ہے صحابہ کی محبت کی طلب کا بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ کس طرح چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے چلتے پھرتے لڑتے ہر حال میں مجھے یاد کرتے رہو. اس کا طریقہ بھی پروردگار نے خود بتا دیا ہے. میرے عزیز بھائیو، آگے دیکھیے آیت نمبر 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم ان لوگوں کا جو ہے نا وہن اختیار نہ کرو قوم کو چاہنے میں، یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو ان کو بھی اس طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے. وترجون، تمہیں پہنچی ہے تو اس کا تمہیں اللہ سے اجر ملے گا، انہیں پہنچی ہے تو اس کا انہیں اجر کوئی نہیں ملنا. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور فرمایا تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو ما لا یرجون، وہ اس بات کے امیدوار نہیں ہے. وکان اللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. تو صحابہ کرام کو کس طرح تسلی دی. میری آپ سے عرض ہوگی، اب جو آگے آیت کریمہ آ رہی ہے اس کو سبیل المؤمنین، آیت سبیل المؤمنین کہتے ہیں. آپ بعض دروس دیا کریں تو اس میں آیات کا انتخاب کر لیں. مثلا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بڑا زبردست ہے. اہل سنت کی پوری تاریخ آپ اس آیت کے ضمن میں بیان کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ آیت بھی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، مستقل آپ اس آیت کریمہ پہ درس دے سکتے ہیں. اور جو آپ چاہتے ہیں، دین آپ سے تقاضا کرتا ہے، اور جس بیان کی آج کے دور میں ضرورت ہے وہ بیان ان آیات کی روشنی میں کیے جا سکتے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ والی آیت، اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ والی آیت. بڑا عجیب یہ عنوان ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر انداز میں سارے بدعتی اور پوری تاریخ آتی ہے کسی بھی درجے کے، یا کافر مرتد منافق سب خارج ہو جاتے ہیں جب سبیل المؤمنین واضح ہو جاتی ہے. اس میں تواتر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور فرمایا جو شخص یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے، ہاں آیت نمبر 115، معذرت آیت نمبر 115 سورۃ النساء. فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ تبین لہ الہدیٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، رسول مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی، تو فرمایا نولیہ ما تولا، ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے ما تولا جس طرف وہ خود پھرا ہے. ونسلہ جہنم، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے. وساءت مصیرا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دیکھیے اس آیت میں سبیل المؤمنین کی اہمیت جتلائی جا رہی ہے. اس سے مراد مختصر تو ہے صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کا عمل. جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کے عقیدے اور عمل کے خلاف چلے گا تو وہ گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گا. ٹھیک ہے جی. امام شافعی نے اس آیت سے اجماع کی حجت پر استدلال کیا ہے.
मोमिनीन से वो अकीदा और अमल मुराद है जिस पर तमाम सहाबा और ताबईन का इत्तिफाक हुआ है। याद रखे सहाबा वाजिबुल इत्तिबा है, बड़ी अहम बात है, सहाबा वाजिबुल इत्तिबा है। सहाबा इकराम के अकवाल मगर इनका एक ऐसा मसला जिसमें किताब व सुन्नत और नस सरी गैर मनसूख मौजूद न हो और उस पर इजमा भी न हो, यानी किताब व सुन्नत और इसी तरह नसे सरी गैर मनसूख मौजूद न हो, मनसूख हो वो और बात है क्योंकि उसका कोई ना कोई नासिख होगा, लेकिन ऐसा मसला जिसमें किताब व सुन्नत की कोई दलील उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। अगर सहाबा का कौल मनकूल हो किसी सहाबी का तो उसकी दो सूरतें हैं, उस सहाबी के खिलाफ किसी सहाबी का कोई और कौल मनकूल ना हो, दूसरा यह है कि उसके सहाबी का कौल है और उसके सहाबी का कौल नहीं है। कौन सी दो सूरतें हैं? एक ये कि सहाबी का वो कौल सहाबा के दौर में मशहूर हो गया हो, और दूसरा ये कि इस दौर में उसको शोहरत ना हुई हो, उस दौर में शोहरत ना हुई हो। मुकाबले में सहाबा, इसकी दो सूरतें हैं, सहाबा के दौर में वो बात मशहूर हुई हो और फिर आगे कोई ना बोला हो, या उनके दौर में उस सहाबी की बात को शोहरत न मिली हो। ये दो सूरतें हैं इस बात की। और एक है कि सहाबी का कौल है, मुकाबले में भी सहाबी का कौल है। अब देखिए, सहाबी का वो कौल सहाबा के दौर में मशहूर व मारूफ हो गया, उसके बावजूद किसी सहाबी से उसके खिलाफ मनकूल ना हो, जमहूर इल्म के नजदीक ये इजमा इजमाए सुकूती कहलाता है। लिहाजा इस सहाबी का कौल इस मसले में हुज्जत है। जहां आगे खामोशी, और खामोशी कौन सी कि सहाबा के दौर में ही वो मशहूर हो गया हो। एक खामोशी है कि सहाबा के दौर में मशहूर हो गया हो, तो यहाँ के सहाबा के दौर में मशहूर हो गया और फिर किसी ने मुखालफत न की हो तो ये इजमा सुकूती कहलाता है। इस मसले में इस सहाबी का कौल हुज्जत होगा, इसके खिलाफ करना जायज नहीं है। ठीक है जी। हाफिज इब्न क़य्यिम एलामुल मुवक्किईन में लिखते हैं, अब मैं उनकी इबारत का मुख्तसर सा तर्जमा कर रहा हूं कि अगर किसी सहाबी के कौल से दूसरे सहाबी ने इख्तिलाफ नहीं किया तो इसकी दो सूरतें हैं, या तो इस सहाबी का कौल सहाबा में मशहूर हुआ या नहीं। अगर मशहूर हो गया तो जमहूर फुकहा के नजदीक वो इजमा के हुक्म में होगा और वो हुज्जत होगा। एक जमात कहती है कि वो हुज्जत तो है मगर इजमा नहीं कहलाएगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल आप ये समझें कि वो इजमा है। एक जमात कहती है कि वो हुज्जत है, इजमा नहीं है, लेकिन अक्सरियत कहती है कि वो इजमा है। ठीक है जी। ये तब है जब सहाबी का कौल सहाबा में मशहूर हो गया। दूसरा क्या है कि सहाबी का वो कौल सहाबा के दौर में मशहूर ना हुआ हो, लेकिन इसके खिलाफ भी किसी सहाबी का कौल मनकूल ना हुआ हो। इसके इजमा होने में तो कलाम है, लेकिन अक्सर अहले इल्म के नजदीक ये सहाबी का कौल भी हुज्जत शरइया है। और अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल इसी के कायल हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे देखिए, तीसरी सूरत क्या है? दो सूरतें मैंने बता दी। सहाबी का कौल है, किसी ने मुखालफत नहीं की, और मुखालफत न करने की दो सूरतें हैं कि एक सहाबा के दौर में वो कौल मशहूर भी हो गया हो तब किसी ने मुखालफत न की हो, या मशहूर न हुआ हो सहाबा के दौर में और मशहूर न हुआ हो और इसके बावजूद भी किसी ने मुखालफत न की हो, यानी बाद में जब मशहूर हुआ है तब भी मुखालफत नहीं और पहले भी कोई मुखालफत का कौल मिलता नहीं है। इन दोनों सूरतों में सहाबी का ये कौल हुज्जत है, इजमा है। तीसरी देखिए, इसको इजमा मुरक्कब कहते हैं। ये पिछला इजमा सुकूती है, इसकी दो किस्में मैंने आपको अर्ज कर दी है। तीसरी सूरत यह है कि सहाबा के अकवाल किसी मसले में मुख्तलिफ हों, वहां आइम्मा मुज्तहिदीन अपने अपने इत्तिहाद के मुताबिक इन अकवाल में से किसी कौल को तरजीह देते हैं। ताहम इस पर जमहूर का इत्तिफाक है कि ऐसे मुख्तलिफ मसल किसी मसले में सहाबा के दो अकवाल हैं, इस मसले में इन दोनों को छोड़कर तीसरा कौल नहीं लिया जाएगा। फुकहा की इस्तिलाह में ये इजमा मुरक्कब कहलाता है। इजमा सुकूती वो सहाबी का कौल है, मुकाबले
مشہور نہ ہوا ہو بھی ہے تو فقہا اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق ان اقوال میں سے کسی کو لے لیتے ہیں، لیکن رہنا صحابہ کے اقوال کے اندر ہی ہے، خروج جائز نہیں ہے کہ دو مسئلوں میں صحابہ کے دو الگ الگ اقوال ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اگر مجتہد لے لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کسی دو کو چھوڑ کے کسی تیسرے کو لینا یعنی نولی ہی کسی اور کی طرف پھرنا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ اجماع مرکب. ٹھیک ہے جی، امت کا مخالف یہ بات سمجھانا ضروری تھی اجماع سکوتی اور اجماع مرکب کی. آپ چونکہ علماء ہیں، طلباء ہیں، یہ چیز فائدہ دے گی انشاءاللہ. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا. اب نتیجہ کیا ہے؟ یہ جو تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے مطابق صحابہ کرام کے اقوال حجت شرعی ہے، اور جمہور سلف خصوصاً ائمہ اربعہ مروج کو جائز نہیں سمجھتے. آگے آئیے خلفائے راشدین کا اجماع. خلفائے راشدین اگر کسی مسئلے پہ چاروں خلفائے راشدین متفق ہو تو اہل علم کے نزدیک وہ اجماع بھی واجب الاتباع ہے. علامہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کی یہاں عبارت موجود ہے، کیونکہ فرمایا علیکم بسنتی، حضور نے خلفائے راشدین کے بارے میں الگ امتیازی شان ان کو بخشی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سے بھی ایک روایت ہے کہ جب ان دونوں حضرات کا کسی بات میں اتفاق ہو جائے تو وہ بھی حجت قرار پاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اجماع ہیں. اجماع ہے، اور کوئی فیصلہ اطراف و اکناف عالم میں وہ فیصلہ نافذ ہو جائے تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ وہ بھی اجماع کہلاتا ہے. اہل علم سے مشورہ کر کے کریں یا نہ کریں، نافذ کر دیں، اور نفاذ حکم کے بعد وہ مشہور ہو جائے اور دنیا میں اس پر عمل درآمد ہونے لگے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ حجت بن جاتا ہے، اجماع ہے. حضرت عمر کا لوگوں کو 20 تراویح پہ جمع کرنا اور حضرت عثمان کا جمعہ کی اذان اول مقرر کرنا، اس کا تعلق اس بات سے ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے عموم صحابہ کرام جو ہیں ان کے اقوال حجت ہیں، اور ان کے اقوال دو طرح کے ہوں گے. صحابی کا قول ہے، مقابلے میں کسی کا قول نہیں ہے، یہ اجماع سکوتی ہے. پھر دو قسمیں ہیں کہ وہ مشہور ہوا یا نہ ہوا لیکن مقابلہ کسی نے نہیں کیا، یہ اجماع سکوتی ہے. اور صحابی کا قول ہے، مقابلے میں کسی صحابی کا قول ہے، رہنا صحابہ کے اقوال کے اندر ہی ہے، یہ اجماع مرکب ہے. رہی بات خلفائے راشدین کی، ان کے اقوال بھی حجت ہیں اور ان کے فیصلے بھی حجت ہیں. وہ کسی سے مشورہ کر کے کریں تب، کسی سے مشورہ نہ کریں اور اس کو سب قبول کر لیں، کسی کا اختلاف نہ ہو، تب یہ حجت بن جاتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی میرے عزیز بھائیوں، جتنی بدعات ہیں، 3 طلاق کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہو، جتنی بدعات ہیں یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ جب سبیل المؤمنین کو چھوڑا تو پھر جہنم منہ کھول کے کھڑی ہے، پھر وہ راستے سارے موجود ہیں. اس آیت کو آپ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے ساتھ ملا کر بھی درس دے سکتے ہیں اور الگ سے بھی اس آیت کا درس دے سکتے ہیں. مزید آپ مطالعہ کریں، میں نے آپ کے سامنے کوئی بات اپنی بساط کے مطابق رکھی ہے. آیت نمبر 122 اور 23 کو دیکھیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا ہم ان کو داخل کریں گے عنقریب ایسے باغات میں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، فرمایا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم، اور فرمایا نہ تمہاری امانی یعنی تمہاری تمنائیں کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی تمنائیں کافی ہیں جنت میں جانے کے لیے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور فرمایا اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا. اہل کتاب اور اہل اسلام میں گفتگو ہوتی رہتی تھی. کسی موقع پر انہوں نے کہا ہماری کتاب مقدم ہے اور ہمارے نبی تمہارے نبی سے مقدم ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے. دیکھیے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، نقیر کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کا شگاف ہوتا ہے، گٹلی میں ایک ہلکا سا شگاف ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہلکی سی تان ہوتی ہے، دھاگا سا ہوتا ہے، دھاگے کو کتمیر کہتے ہیں اور شگاف کو یہ نقیر کہتے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہ للہ، اور فرمایا اس سے بہتر کس کا دین ہوگا کہ ممن اسلم وجہ للہ، کہ جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، وہ محسن، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہے، تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ تو معلوم ہی ہے نا، یہ تو بات پکی، عورتوں اور بچوں کو جو میراث نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میراث اس کا حق ہے جو قبیلہ اور خاندان کی طرف سے دشمنوں کے ساتھ لڑے، تو یا اللہ نے یہ احکامات بتا دیے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اور بتائے کس کی برکت سے ہیں، کس کی وجہ سے ہیں، صحابہ کرام کی وجہ سے، اور پوچھنے والے وہ حضور، تو آج کوئی مستفتی ہو اور مفتی ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب سے میرا رابطہ ہے، تو صحابہ وہ ہیں جو مستفتی صحابہ ہوتے تھے، ان کے مفتی خود رسول اللہ ہوتے تھے، اور رسول اللہ کو جواب دینے والا صحابہ کے لیے خود خدا ہوتا تھا، یہ وہ استفتاءات ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 131، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی تاکید کی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ یہ محذوف نکالنا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا، کیونکہ اللہ کا کیا ہے، جو کچھ زمین، جو آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے، تم نہیں کرو گے تو وہ خود حمید ہے، تعریف کا مجموعہ مجسمہ تعریف ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، یا مراد صحابہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، آیت نمبر 135 ہے، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف پڑتی ہو یا والدین کے خلاف پڑتی ہو یا رشتہ داروں قریبی کے خلاف پڑتی ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، اور فرمایا فاللہ اولا بہما، ان یکن، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو نا، وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں قسموں کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، ان دلو کہ جو تمہیں انصاف سے روک دے، پھیر دے، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے نا، تلوو او تُعْرِضُوا یعنی غلط گواہی دو گے، یا تلوو اس میں مروڑو گے اس کو، او تُعْرِضُوا یا پہلو بچاؤ گے سچی گواہی دینے سے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کیا جا رہا ہے، اور اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ آگے دیکھیے میرے بھائیو، تھوڑا ہی رہ گیا آج سورہ کریمہ ختم ہونے میں، آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر، تو ایمان والا کہہ کر خدا نے مزید ان کے دل کی گہرائیوں میں ایمان کو اس طرح اتارا ہے، فرمایا آمنو باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر اور کتاب پر، الذی نزل، جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، علی رسولی، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے اتاری، الذی انزل من قبل، ومن یکفر باللہ، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، وہ کتبی ہی و رسلی ہی، اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرتا ہے نا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بھٹک کر گمراہی میں دور جا پڑا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 139، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا وہ منافق جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، یہ مدینے کے منافق یہودیوں کو دوست بناتے تھے اور ان سے گپے مارتے تھے، تو فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کے سوا، تو فرمایا یبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، فإن العزت للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ، ساری کی ساری اللہ کے لیے، اور وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، یہ عزت جس راستے سے تلاش کرتے ہیں ذلت ہی ذلت۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیے آیت نمبر 140، وقت نزل علیکم الکتاب یعنی اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کی ہے
انذا جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، انذا سمعتم کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، یکفر بہا ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم حتى يحوزوا في حدیث غیری، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ کوئی ایسا سیمینار ہو، کوئی ایسا جلسہ ہو، کوئی ایسا پروگرام ہو، کوئی ایسی تقریب ہو، وہاں کوئی بھی ایسی بات دین کے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہو، یا ٹھٹھا یا مذاق کا کوئی پہلو نکل رہا ہو، تو وہاں پہلی بات ہے بیٹھنا نہیں، بیٹھنا ہے تو اس گفتگو کا، اس بات کا حصہ نہیں بننا۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں یتربص جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے وإن کان للکافر نصیب تو قالوا الم نستحوذ علیکم، تو یہ پھر کیا کہتے ہیں، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا؟ تک کافروں کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں گھیرے میں لیے رکھا، تمہاری حفاظت کی رکھی، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا ہے نا، فاللہ یا ہمیں ہمارا حصہ دو، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، فرمایا بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ولی یجعل اللہ للکافرین المؤمنین سبیلا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ اس سے پتہ چلا خلفائے راشدین کو جو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے تو وہ معاذ اللہ کافر یا منافق نہیں تھے، ورنہ اللہ ان کو کبھی غلبہ عطا نہ کرتا۔ جو غلبہ عطا کیا یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ خلفائے راشدین برحق تھے۔ ابن الوقت لوگ ابن الوقت ہی رہے، ذلت ان کا مقدر بنی، اور خلفائے راشدین کہاں سے اٹھے اور رب نے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اپنے تو اپنے پرائے بھی اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آیت نمبر 144، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانہ، یعنی مستحق عذاب ہونے کی کوئی دلیل اللہ کو پیش کرنا چاہتے ہو کہ تم کافروں سے ملے تھے، اور دوست کا دوست بھی تو دوست ہوتا ہے، اس وجہ سے انہی جیسی عادات تمہارے اندر آ جائیں گی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 146 اور 147، الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، اور البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں، تو واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لے، تو فرمایا فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنوں کی جماعت الگ تھی، منافقوں کو موقع وارننگ دی جاتی تھی، آؤ ان سے مل جاؤ۔ فاولئک مع المؤمنین، اللہ نے اس لیے کا معیار اللہ نے اپنی رضا کا یا اعتصام بحبل اللہ کا مومنین کو بنا دیا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور فرمایا اللہ مومنوں کو ضرور اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ہے، کیا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو عذاب دے کر اس نے وہ کیا کرے گا، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکر تم آمن تم، اگر شکر گزار اور ایمان لانے والے بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور فرمایا اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ 152 آیت نمبر، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کرے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، ان کے اجور عطا کرے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آگے دیکھیں آیت نمبر 162 ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، البتہ بنی اسرائیل میں جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، یؤمنون بما انزل